दरियाए सवां के पार सुल्तान काई गोहर का 10वीं सदी का कला। कले के अंदर वाक़ है एक अजीम बरगद जो चल रहा है, और ये फैलते फैलते ये दरख्त यहाँ से किले से बाहर तक गया हुआ है। हमारा सवाल है कि क्या सुल्तान काई गोहर भी तुर्क नस्ल से थे और ये दरख्त पाकिस्तान का सबसे पुराना दरख्त है। इन सवालात को जानने के लिए हम मशहूर सोसाइटी गुलबर्ग ग्रीन से होते हुए दरवाला पहुँचे। वहाँ से जोगियों के बाग और फिर उस रस्ते होलिए जहाँ कभी 10वीं सदी में सुल्तान काई गोहर की अफवाज घुमा करती थी। कुछ मौरखीन बताते हैं कि सुल्तान काई गोहर के कबाइल 6वीं सदी ईस्वी में यहाँ ईरान संसान से आकर आबाद हुए, जबकि मौरिख फरिश्ता इन्हें हिंदुओं के कबाइल लिखता है जो बाद में मुसलमान हुए। कले के दरवाजे पर पहुंचते ही काई कबीले की तरह गलाबानी के आसार आपको आज भी मिलेंगे, क्योंकि ये कला आज भी गखड़ कौम के पास ही है। कले के अंदर उनके घर हैं और यहाँ के लोग बहुत सख्त मिजाज और जंगजू हैं, बिल्कुल तुर्कों की मानिंद। तारीख में है कि शहनशाह बाबर ने इन गखड़ों को 15वीं सदी में शिकस्त दी, लेकिन कला नहीं लिया, जबकि शेरशाह सूरी ने मुतअद्दिद हमले किए लेकिन कला ना ले सका। लेकिन जमाने का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज इस कले की सिर्फ दीवारें बाकी रह गईं। इस कले के 7 दरवाजे थे। इसके एक दरवाजे पर इस इलाके का मोअज़्ज़ज़ तरीन और बुजुर्ग तरीन बूढ़ा बरगद 10वीं सदी से आज तक पहरा दे रहा है। हमारे मुताबिक शायद ये पाकिस्तान का सबसे पुराना बरगद का दरख्त है। आइए आपको इसकी सैर करवाते हैं। ये हैं किरपाचरा गांव के पहाड़ हैं और बिल्कुल इस्लामाबाद की बाउंड्री लाइन है। इसके दूसरी जानिब कहूटा है। आप ये कह सकते हैं कि ये इस्लामाबाद का बिल्कुल इख्तिताम है। आज हमारा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हम यहाँ पर आपको पाकिस्तान का सबसे कदीम तरीन बरगद का दरख्त दिखाएंगे। हमारी इत्तला के मुताबिक ये बरगद पाकिस्तान का सबसे कदीम तरीन बरगद है। इससे पहले आप लोग जानते होंगे कि सरगोदा में एक कदीम तरीन बरगद का दरख्त मिला था, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन और जो तारीख़ मौजूद है उसके मुताबिक ये दरख्त उससे भी पुराना है। ये कहाँ पर है ये हम आपको सारा बताएंगे। अभी आप सामने हमारे देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रीम आ रही है बहुत साफ़ सुथरा पानी है इसका। इसके मनाज़र भी हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल लश ग्रीन वाटर है, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर लोगों की चहल पहल नहीं है। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये है फोर्ट भरवाला का किला, और ये है उसका दरवाज़ा जिसके अंदर ये कदीम तरीन दरख्त मौजूद है। 9वीं सेंचुरी का ये बना हुआ है, 9th सेंचुरी का ये फोर्ट भरवाला बना हुआ है। बाद में तामीरात इसकी होती रही हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है वो अलग है एक चीज़। अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये है कदीम तरीन बरगद का दरख्त। इसका छोटा सा हिस्सा आपको सामने नज़र आ रहा है। ये अंदर से कैसा है, क्या इसकी हिस्ट्री है नीचे, क्या और हमें मालूमात मिली हैं वो हम आपको अभी दिखाते हैं। चलें हमारे साथ आप नाज़रीन। लेकिन जाने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। ये देखें नाज़रीन सामने, ये आपको इसका तना नहीं है नाज़रीन, ये आप समझें कि ये तना है, ये भी तना नहीं है इसका, ये है तना इसका मैन। असल में तना ये है, यहाँ से इसकी शुरुआत है और ये फैलते फैलते ये दरख्त यहाँ से किले से बाहर तक गया हुआ है। अभी आपको सामने ये जो नज़र आ रही हैं इसकी झालरें हैं नाज़रीन, जो बढ़ के नीचे वापस ज़मीन की तरफ मुड़ी और फिर नीचे पेवस्त होगी और एक सेपरेट तना बन गया। एक हैरान कुन मंजर है नाज़रीन मेरे सामने। ऐसा मंजर कि एक बूढ़ी अम्मा अपने बाल खोले बैठी हुई है।
آپ نے ایک ذرا غور کریں کہ جب کوئی ایک بوڑھی خاتون 100 سال 2 سال سے بوڑھی خاتون 100 سال یا 200 سال سے عمر، جب اس کی ایک بوڑھی خاتون جب 100 سال سے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کے بال کرلی ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں اسی طرح اس درخت کی جھالریں جو ان سے بال ہیں اس کے کرلی ہو چکے ہیں. اور میرے سامنے اس وقت صرف اس پورشن میں 200 سے زائد کے قریب یہ جھالریں نکلی ہیں جو سیپریٹ تنے بن چکے ہیں، درخت بن چکے ہیں. یہ دیکھیں اس کی جھالر. مائنڈ بلوئنگ سین ہے ناظرین، جو میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے. دیکھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے اس درخت کو دیکھ کر. آپ یہ دیکھیں ناظرین کہ جیسے ہی اس کی جو جڑیں ہیں نیچے آئیں، تنا بنی، اور جو قلعے کی دیوار تھی، یہاں پر کمرہ تھا، جو کچھ بھی تھا، اس کو اس نے تہس نہس کر دیا. اور ان جھالروں نے جو کہ تنے نہیں ہیں، اب تنے بن چکے ہیں اور قلعے کے پتھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اصل میں اگر اس قلعے کو کسی نے سنبھالا ہوا ہے تو وہ یہ درخت ہے، اور وہ یہ درخت بتا رہا ہے. یہ دیکھیں سامنے یہ مین ترنا ہے اس کا. ادھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں. میرے سامنے جو ہیں یہ جھالریں وہ 100-200 زائد ہیں اس یہاں پر، لیکن میں جب سامنے دوسری جانب جاؤں گا، یہ بھی یہاں پہ دیکھیں میں نکل رہا ہوں باہر، اور یہ چھوٹی چھوٹی جھالریں اس کی شروع ہو گئی ہیں یہاں پہ، اور یہ بھی تنے بن رہے ہیں. نیچے آپ دیکھیں کہ یہ نیچے پیوست ہوتی جا رہی ہیں زمین میں. یہ دیکھیں یہ زمین میں پیوست ہوتی ہیں، وہیں سے پانی لیا اور ایک نیا درخت بن گیا. جبکہ کچھ اس کے جو پرانے تنے ہیں وہ یہاں پہ یہ دیکھیں ٹوٹ کر گرے، اور اسی میں دوبارہ ضم ہوئے، پتے گرے اسی میں ضم ہوئے، کمپوزٹ ان کی بنی، اور اسی کی خوراک اسی درخت پر لگ رہی ہے، اور یہ دوبارہ پھل پھول رہا ہے. یہ دیکھیں بہت بڑی تعداد میں اس کے تنے بن چکے ہیں. اوف میرے خدایا، اتنے بڑے تنے اور درخت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے، کسی اور جگہ موجود ہے، ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ ہم کوشش کر کے وہاں پر بھی جا سکیں. نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قلعے کے پتھر یہاں پر بکھرے پڑے ہیں. اور ارے ناظرین یہاں پر یہ تو ہے ہی، یہاں پر ایک بہت قدیم زیارت ہے. یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جو 2 ولی تھے بہت بڑے، انہوں نے یہاں پر اپنی عبادات کی ہیں، کیونکہ سنا ہے کہ ان کے نیچے جب عبادت کی جاتی ہے تو بڑی توجہ حاصل ہوتی ہے اور بڑا سکون ملتا ہے عبادت میں انسان کو. تو ولیوں کی بھی کوشش رہی ہے کہ ایسے درختوں کے نیچے عبادت کی جائے جہاں پر سکون ہو. تو یہ زیارت ہے ناظرین. اور بری امام کا سنا ہے کہ بری امام سرکار نے بھی یہاں پر چلا کشی کی ہوئی ہے، یہاں پر وہ آئے تھے. یہ زیارت ہے جو صدیوں سے یہاں پر موجود ہے، اور سنا ہے کہ جب کوئی اس درخت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بزرگ اس کو درخت کاٹنے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے یہ بچا ہوا ہے درخت. یہ دیکھیں جو بھی آتا ہے یہاں پر اپنے نام لکھ کر چھوڑ جاتا ہے تاکہ اس کی یادگار رہے. ناظرین یہاں پر صدیوں پرانی قبور بھی موجود ہیں. یہاں پر لوگ دیکھیں یہاں پر اپنی منتیں ماننے کے لیے آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ باندھ جاتے ہیں یہاں پر. تو یہاں پہ یہ دیکھیں ناظرین قبور بہت پرانی موجود ہیں، صدیوں پرانی ہیں. یہ شاید 1 صدی پرانی ہو، اس وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. لیکن کچھ ایسی قبور بھی ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. بادشاہ یہاں پر دفن ہیں، عام رعایا یہاں پر دفن ہے، مٹی بن چکی ہے یہیں پر. کچھ قبور یہ آپ سامنے دیکھ چکے ہیں بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی پر کوئی نام شام ہمیں ایسا مل جائے جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ یہ کتنا پرانا ہے یا یہ قبر کتنی پرانی ہے.
تو پہلے چلتے ہیں. یہ ہمیں ایک قبر یہاں پر کچھ تھوڑی صحیح حالت میں مل رہی ہے, شاید کسی بچے کی ہے یہ. اس پر دیکھتے ہیں. ہاں, یہ سامنے اس پر نام ایک لکھا ہوا ہے, اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا نام لکھا ہوا ہے. ہاں جی, یہ لکھا ہوا ہے 4 دیواری قبرین اولاد راجہ حیدر علی حیدر خان. جی, زبان اردو نہیں ہے, ہندی زبان ہے شاید, جو پہلے بولی جاتی تھی یہاں پر. کیونکہ سنسکرت بھی نہیں ہے, ہندی ہے شاید, جو پہلے قیام پاکستان سے پہلے بولی جاتی تھی. تو یہ قبر تو ناظرین شاید 17ویں-18ویں صدی کے لگ بھگ کی ہے, اور زیادہ پرانی نہیں ہے. ان قبور کا نہیں پتہ کہ یہ کب کی ہیں. اور ابھی یہاں پہ دیکھیں ناظرین, یہ قبور کچھ مختلف ہیں. ان کے ڈیزائن, وہ ایک عام سی قبر ہے, اور یہاں پر یہ اس پر پتھر دوسرا لگا ہوا ہے, سنگ مرمر کے پتھر ہیں. یہ شاید کوئی VIP لوگ تھے, بادشاہوں کے کوئی وزیر تھے جن کو یہاں پر دفنایا گیا, یا کچھ اچھے عہدے والے تھے. لیکن عہدے والوں کا بھی وہی حال ہے جو اس وقت یہاں پر غریبوں کا ہے. غریب کی قبر پھر ٹھیک ہے, بالکل صاف ہے, لیکن ان عہدوں والوں کی قبروں کا بالکل ستیاناش ہو چکا ہے. تباہ ہو گئے اس قلعے کے لوگ. لیکن اس قلعے میں آج بھی گکھڑ راجگان جو ان سے ہیں وہ موجود ہیں. اس قلعے کا سارا کنٹرول ان کے پاس ہے. انہوں نے یہ قلعہ ابھی تک کسی کے حوالے نہیں کیا. تو آپ لوگوں میں سے اگر کوئی یہاں پر آنا چاہے, وزٹ کریں, لیکن مختلف گیدرنگز میں آئیں. 1-2 لوگ یہاں پر مت آئیں, اور کپلز تو بالکل بھی یہاں پر مت آئیں. بہت ہی خوبصورت جگہ. ناظرین, آپ کو یہ ہمارا پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. ہم آپ کی کمنٹ سے اور اس کی شیئرنگ سے اندازہ لگائیں گے کہ کیا آپ کو یہ قدیم ترین درخت اچھا لگا, اور ہماری یہ پوسٹ آپ کو کیسی لگی, تاکہ ہمارے چینل کی تھوڑی مزید گروتھ ہو سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ.